ملی ہے. تو یہ باعزت بستانی جیسے اللہ ولی اتنے بڑے مقام پہ والدہ کی خدمت کر کے پہنچتے ہیں. حضرت اویس کرنی جو سرکار کا زمانہ پاتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں نہیں ہے, سرکار کا دیدار نہیں کیا, صحابی نہیں بنے, تو سرکار ان کے پاس حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں جاؤ. تو یہ کیسی شخصیتیں ہوں گی؟ یہ عظمت والدین کا بہت بڑا مقام ہے. اگر اس میں ہماری روح گردانی ہو رہی تو آج کے اس مقالے میں ہم اپنی اصلاح کریں, اور سننے کے بعد ہر ایک بندے پر لازم ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب آئیے بلا تاخیر آپ کے درمیان مولانا مفتی محمد حسن نظامی صاحب اپنا مقالہ لے کے آ رہے ہیں جو عظمت والدین کے مطابق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. تقدس معاذ زیب سجادہ حضرت سید شاہ جلال حسینی اشرفی سجادہ نشین بارگاہ قطالیہ و بانی مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ کلم پلی و دیگر مشایخ اعظام علماء کرام, معزز حاضرین سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قبلہ کا حکم ملا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ والدین کے تعلق سے عرض کرتا چلوں. میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ والدین کی دعا, خاص طور پر والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل و ہمگیر عالمی مذہب بنایا ہے, جس نے انسان کو دنیا میں کچھ اختیارات عطا کیے ہیں, کچھ ذمہ داریاں تفویض کیے ہیں اور کچھ خدمتیں اس کے سپرد کیے ہیں. اپنی مملکت اور مخلوق کے ایک حصے پر اس کو اقتدار دیا ہے. وہ مالک حقیقی حکم دے رہا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل. اے انسان, تجھے یہاں اپنے مالک کے مقصد کو پورا کرنا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ادا کرنا ہے, آقا کی سپرد کی ہوئی خدمتوں کو انجام دینا ہے, اپنے اختیارات کو, اپنی قوتوں کو حاکم اصلی کے قانون اور اس کی رضامندی کے مطابق استعمال کرنا ہے. جس قدر زیادہ سرگرمی و جانفشانی کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں اور اپنی متعلقہ خدمات بجا لائے گا, اور جتنی زیادہ وفاداری اور فرما برداری کے ساتھ اپنی اختیارات کے استعمال میں مالک حقیقی پیروی کرے گا, اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہوگا. ہمارا دین اسلامی حقوق و فرائض کے باہمی ادائیگی کا جتنا خوبصورت, معتدل, معیار, عملی نمونہ پیش کرتا ہے, دنیا کا کوئی قدیم و جدید مذہب اس کا عشر عشیر بھی پیش نہیں کر سکا. آج مغربی معاشرہ مادی ترقی کے سبب مہذب معاشرتی نظام کا دعوے دار ہے, لیکن انسانی رشتوں کو بچوں کی تربیت سے دور کر دیا ہے. بچے والدین کی محبت و تربیت سے محروم ہو کر کیئر سینٹر میں پرورش پا رہے ہیں, اور بوڑھے اپنی نوجوان اولاد کی توجہ سے محروم ہو کر بے شمار رفاہی اداروں میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. جب بھی کوئی بوڑھا ہو یا بچہ تو خونی رشتوں کی محبت اور توجہ کا محتاج ہوتا ہے. اسے جو احترام و اکرام, صیانت و حفاظت کا ماحول گھر میں مل سکتا ہے, باہر کہیں بھی ممکن نہیں. حقیقت یہ ہے کہ والدین کے سائے عاطفت ذیل رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی گراں قدر نعمت مترقبہ ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں. بچوں کے لیے دنیا جہاں خزانے اور رہائش و زیبائش کے عمدہ و اعلیٰ انتظامات ایک طرف, اور ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے حاصل ہونے والے راحت و سکون ایک طرف. والدین کی عاطفت و تربیت نہ ہو تو انسان صحرائے حیات میں حوادثات زمانہ کا شکار ہو جاتا ہے. انسان چونکہ ربوبیت کامل کا مظہر ہے, اسی لیے اس کی تربیت و حفاظت دوسری مخلوق کی نسبت اہم ہے.
قدرت نے بچے اور والدین کے درمیان لازوال محبت کا ایسا جذبہ رکھ دیا ہے جو اپنی کسی بھی قربانی سے گریز نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی باہمی ادائیگی کے تعلق سے بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے اسلامی معاشرہ ہمیشہ ادب و احترام، تعظیم و تکریم، محبت و مرافقت، رحمت و عاطفت جیسی مثالی صفات سے مزین و متصف رہا ہے۔ لیکن تہذیب جدید کی مادیت زدہ مغربی ماحول نے اکثر گھرانوں میں اس مقدس رشتے کا تقدس بھی ختم کر دیا ہے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ اسلام جس طرز زندگی کی تعلیم دیتا ہے وہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اسلامی زندگی فطری سادگی اور پاکیزگی و عفت کی آئینہ دار ہے۔ عظمت والدین زیر بحث موضوع اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اسی سے نہ صرف نسل انسانی بلکہ ہمارے گھر اور معاشرے کا آغاز ہوتا ہے۔ والدین کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید، ایمانیت، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے ذکر فوراً بعد کسی اور موضوع کو درمیان میں لائے بغیر جس موضوع کو بیان کیا گیا وہ والدین کی اہمیت، عظمت، اطاعت، حقوق کے متعلق ہے، جو نظر عمیق سے دیکھا جائے تو ہماری عملی، سماجی اور معاشرتی زندگی کا پہلا موضوع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا تعلق انسان سے ہے اور انسانی زندگی کا آغاز ماں باپ سے ہوتا ہے، یعنی خاندانی زندگی کی عمارت آئلی نظام میں ماں باپ پر مکمل ہوتی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، سورہ نساء آیت نمبر 1۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں میں بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو والدین کی عظمت و اہمیت کا کتنا پاس و لحاظ ہے کہ انسان کو اپنی بندگی کے بعد اس کے خاطرداری، دلجوئی کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ قید بھی نہیں کہ والدین کمانے والے ہوں یا نہ کمانے والے ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہو، متقی ہو یا پارسا ہو یا بدکار ہو یا گناہگار ہو، مومن ہو یا مشرک ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام بنی نوع انسان کو یہی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکیں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اسی لیے کہا گیا والدین رب صغیر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب کبیر ہے۔ مندرجہ ذیل آیات کی ابتدائی کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور خالقیت کا ذکر کرنے کے بعد عملی زندگی کے حقوق و واجبات اور فرائض بیان کیے ہیں اور اس امر کی صراحت فرمائی ہے کہ اس کے سوا کوئی قابل ہی نہیں جس کو معبود ٹھہرایا جائے اور اس کی پرستش کی جائے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعبدوا الا اياه کہہ کر شرک کی نفی کر دی اور فرمایا وبالوالدین سے نیکی کا حکم مطلق اور بلا قید ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین اگر نیک ہو تو ان سے بھلائی کی جائے، اگر بدکار ہو تو بھلائی نہ کی جائے، ایسی کوئی شرط نہیں۔ والدین چاہے فاسق و فاجر ہو، گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اولاد کے لیے ان کا درجہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نیک، متقی اور پرہیزگار والدین کا۔ گویا یہ اجر و ثواب نیکوکار والدین کی خدمت کے صلے سے ملتا ہے، وہی اجر و ثواب شرک یعنی شرک کو گناہگار والدین کی خدمت سے بھی ملتا ہے۔ اجر و ثواب والدین کی عظمت کی وجہ سے ہے، نہ ہی کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں والدین سے نیکی اور بھلائی کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرمایا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ چھڑکو، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور عرض کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ شریعت مطہرہ نے حقوق والدین کے باب میں جو ترتیب مربوط رکھی ہے، اس پر قرآن پاک کے ایک مقام پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ انسان کہاں تک بھلائی کرے، یعنی بھلائی کی حد کیا ہوگی۔ اس کے آگے ارشاد باری ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ اور وہ تجھ پر یہ کوشش کریں گے تو میرے ساتھ اسی چیز کو شریک ٹھہرائیں جن کا تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کی اطاعت مت کر۔ اور ایک مقام پر فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا بھی احسان مند رہے، اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں ہر طرح کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں۔ چنانچہ انسان جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ماں اس کے حمل کے زمانے سے ولادت کے وقت تک طرح طرح کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے، بوڑھ و بازار سے اس کو صاف کرتی ہے اور اس کے ایذاؤں کو برداشت کرتی ہے اور اس پر آرام و راحت اور جان و مال قربان کرتی ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ اس کو نہ صرف دل سے محبوب سمجھتا ہے بلکہ اس کے کھانے پینے کی تمام ضروریات مہیا کرنے میں انتہا درجے کی جد و جہد انتہا کوشش کرتا ہے اور اس کا سارا بوجھ اپنے سر رکھتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد والدین کی فرمان برداری کرنا فرض ہے۔ والدین اولاد کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ احادیث کے بھی استیعاب مطالعے سے والدین کی عظمت کے تعین ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے بارے میں کچھ فرمائیے، ان کے کیا حقوق ہیں؟ آقا دو جہاں نبی مختار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نسبت سوال کرنے والے اس شخص سے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3665۔ حدیث مبارکہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے اور نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں پہنچنے کا سبب بنو گے۔ نماز پنجگانہ، روزے، نوافل، عمرہ، حج اور کثرت سے صدقے خیرات ادا کرنا جنت میں لے جانے کا باعث نہیں بنتا اگر ان اعمال کے عامل والدین کا گستاخ و بے ادب ہو اور ان کا خدمت گزار نہ ہو۔ جو شخص دنیا اور اس کے معاملات سے الگ ہو کر اپنا سارا وقت صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، قرآن پڑھنے، تسبیح پھیلانے میں صرف کرتا ہے، ان کے علاوہ اور جتنے احکام ہیں ان کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور جن جن کی حقوق اور ذمہ داریاں اس کے ذمہ ہیں ان سب کو پامال کر دیتا ہے، نہ اخلاق درست ہیں نہ معاملات درست ہیں، جیسے نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ جھوٹ و غیبت سے پرہیز کرتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے میرے کل احکام کو بجا لاؤ، کل ممنوعات سے بچو، کامل شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں یہ سوال قابل توجہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس کا جواب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل نماز کا اپنے صحیح وقت پر ادا کرنا ہے تاکہ قیام صلاۃ کے ثمرات پوری طرح سے حاصل ہو سکیں۔ صحابی نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ ای العمل خیر،
ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی نماز کے بعد محبوب ترین عمل والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ہے۔ صحابی نے پھر عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، بخاری شریف حدیث نمبر 65 ہے۔ والدین کی خدمت کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، یعنی والدین کی خدمت کے بعد تیسرا عمل جو اللہ کے سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت ایسا عمل ہے جو جہاد سے بھی زیادہ فضیلت اور درجہ رکھتا ہے۔ ماں کی اہمیت کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کی مزید تائید وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال ثم امك قال من ثم امك قال من قال ثم ابوك۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے صحابی سے فرمایا تیری ماں۔ اس صحابی نے پھر دریافت کیا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تیری والدہ کا۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا یعنی تیری والدہ کا۔ چوتھی مرتبہ جب صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تیرے والد کا۔ گویا اس ارشاد نبوی کی روح سے ماں کے حقوق کے ضمن میں باپ سے 3 درجے مقدم رکھا گیا ہے اور باپ کا حق ماں کے بعد چوتھے درجے پر ہے۔ جس نے والدین کو پایا اور خدمت نہ کی اس کے تعلق سے صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث مبارکہ یوں بیان کی گئی ہے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اچانک آپ نے بلند آواز سے آمین کے الفاظ ادا فرمائے۔ پھر قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کرام عرض کرنے پر آپ سے دریافت کیا گیا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس شخص کے بارے میں کہا جس نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ پایا لیکن وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم رہا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ جس شخص نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت سے محروم رہا، ان کی دل آزاری اور تکلیف کا سبب بنا تو وہ اپنے اس عمل کی بنا پر اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور جہنم کا حقدار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ اس طرح گویا اس بات پر مہر تصدیق سب کو فرمائی کہ اس شخص کو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا حقدار اور رب کی رحمت کا حقدار نہ بنا اور نہ بخشوا سکا، اللہ اس کے رسول کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، اب اس کی جہنم سے خلاصی کی کوئی امید نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ماں کی خدمت کرو کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کی فضائل، عظمت اور اہمیت کے تعلق سے مختلف احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے جہاد کی اجازت طلب کی۔ فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ باحیات ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کا ثواب موجود ہے تو اپنے گھر جا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر، جیسے کہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ تک پہنچتی ہے مگر ماں باپ کا نافرمان ایسا بد نصیب ہے کہ وہ اس کی ہوا سے بھی محروم رہے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا شرک، ماں باپ کی نافرمانی
نافرمانی میدان جہاد سے بھاگنا یہ ایسے مذموم فعل ہیں ان کی موجودگی میں کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں۔ ان جملہ کبائر گناہ کے کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی بدبخت اپنے والدین پر لعن طعن کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سے حفاظت فرمائے۔ عزیزان محترم، اور اللہ تبارک نبی پاک علیہ السلام نے مختلف احادیث مبارکہ میں نبی عظمت والدین کے تعلق سے فرمایا ہے، جیسا کہ ایک صحابی رسول کی جب نزا کا وقت آیا، وہ صحابی رسول حضرت القمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جیسا کہ احمد اور طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے۔ جب نزا کا وقت تھا کہ نبی اور روح بدن سے جدا نہیں ہو رہی تھی، ایسی صورت میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتے تھے مگر زبان سے کلمہ ادا نہ ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کے تعلق سے لکڑیاں جمع فرمائی اور جلانے کا حکم فرمایا۔ تو عزیزان محترم، چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرمایا کہ جو کوئی والدین کا نافرمان ہوتا ہے تو وہ نزا کے وقت میں بھی اس کی روح بدن سے جدا نہیں ہوتی جب تک کہ ماں باپ اسے معاف نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ماں باپ کا ادب و احترام کریں، ماں باپ کی عظمت اور خاص طور پہ بڑھاپے میں ان کا خیال رکھیں۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ پر انعام فرمایا ہے، اور یہ کہ میں اسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور تو میری اولاد میں بھی یہ صلاحیت پیدا فرما اور میں آپ کی جانب میں رجوع ہوتا ہوں اور مجھے فرما بردار بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی وضاحت سے تفصیلی اور اجمالی آپ نے علمی مذاکرے میں مطالب پیش کیا ہے۔ آپ کا عنوان تھا عظمت والدین قرآن حدیث کی روشنی میں۔ ماشاءاللہ سارے لوگ بھی اس عنوان سے مستفید ہو رہے تھے، کیوں نہ کہ یقیناً ایک رب کبیر کا ذکر تو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے رب مجاز ہے، رب صغیر ہے۔ اللہ محترم مولانا دوران کلام آپ سے بات یہ کہی تھی کہ اپنے والدین کو ہر حال میں کبھی بھی بد دعا نہ دیں۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کے حق میں کبھی بد دعا نہ کریں۔ آپ نے اس عنوان کے تحت بات سنی ہے، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے جو کہ عرب کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ بچے بچپنے میں بڑے شریف ہوتے ہیں، ان کی شرارت سے تنگ آ کر والدین